اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بینة من ربه ويتلوه شاہد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمة اولئک یؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاریاں انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار رہ جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایات یعنی قرآن کریم پر قائم ہیں، جس کے پیچھے اس کے حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اس میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کے حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کر رہے ہیں تو دوزخ میں ان کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہو، کسی شک و شبہ میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود کی 16 اور 17 دو نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے عیش و آرام کو ہم طلب کریں اور دنیا کے عیش و آرام میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیش و آرام میں دنیا کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس سے بعد مسلمانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر تو کافر لوگ بہت ہی عیش و آرام میں ہیں، اور کافر لوگوں کے لیے محلات ہیں، دنیا کی دولتیں ہیں، عیش و آرام ہے، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں۔ تو عیش و آرام کی ساری چیزیں کافروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کی بہت ساری تفسیر آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی قسم پرسی کی زندگی گزاری، عیش و آرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھی نہ دیکھا، عیش و آرام کو منہ بھی نہ لگایا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال رہا کہ دنیا کو بالکل اسی طریقے سے جو ضرورت کی چیز تھی اسی کو استعمال کیا، ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو بھی اپنی زندگی میں وہ عیش و آرام کی چیزیں نہیں استعمال کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چونکہ آپ کا بدن مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا تو چٹائی کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر بھی آ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی آسائش کے دروازے کھول دے، عیش و آرام کے دروازے کھول دے۔ یہ ایران کے لوگ، روم کے لوگ، خدا کے منکرین، خدا کا انکار کرنے والے، یہ تو عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو، نبی کو ماننے والے، وہ اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کا حال دیکھیے، تھوڑی سی جو کی مقدار پڑی ہوئی تھی اور گھر کے اندر کوئی سامان ہی نہیں تھا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے تاکہ امت پر آسائش ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، ایران اور روم کے لوگوں کے لیے اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کافروں کو ہی عیش و آرام کے سامان دستیاب ہے، مسلمان بالکل پریشان ہیں، نہ حکومت ہے نہ دولت ہے نہ عیش و آرام کے سامان ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں اور دولت کی بہتات ہے اسلامی ملکوں میں۔ غربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کے بعد بھی غربت رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تکالیف اٹھا کر اپنی امت کے لیے دعا کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 10-15 سالوں کے اندر ہی دولت کی اتنی بہتات ہوئی کہ مسلمان دولت سے بیزار ہونے لگے، دولت سے تنگ آنے لگے۔ اور آج بھی تو دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج بھی مسلمان عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ تو سارے کافر لوگ عیش و آرام میں ہیں اور نہ تو سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، اور نہ سارے کافر لوگ پریشان ہیں اور نہ سارے مسلمان لوگ آرام میں ہیں۔ ساری دنیا کے اندر یہ دنیا جو ہے کوئی جو ہے عیش و آرام میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ہر طرح کے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عیش و آرام کے لوگ بھی ہیں، تکلیف میں بھی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اس میں کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت پہلے کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے کے اندر مسلمان اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مالی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں مسلمان سب پریشان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں اگر کچھ کمی ہے، لیکن دنیا کے ممالک کے نقشے پر آپ دیکھیے مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ حکومت ہے۔ مالداروں کی فہرست میں آپ دیکھیے مسلمانوں کے نام بھی بہت سارے سر فہرست ہیں۔ اب اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، کچھ باتیں اس لیے عرض کر دی گئی کہ کل کی آیت سے متعلق تھی۔ اس وقت جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا پرسوں کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے، اور وہ چیلنج قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور اس معجزے کا معجزہ ہونا خود قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن شریف لاجواب کتاب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایک تو خود قرآن کے اندر اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہے، دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، اس تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا، کمالات کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تورات کے اندر بھی تورات کو اللہ تعالیٰ کا امام و رحمہ، امام ہے اور رحمت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب بھی کیا تھی؟ رہبر تھی، اور اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات و کمالات بدرجہ اتم موجود تھی، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ خود قرآن کے اندر قرآن کا معجزہ ہونا ثابت واضح ہے، دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر یہ بات واضح تھی کہ قرآن کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو قرآن کا قرآن ہونا اور اس کا معجزہ ہونا خود قرآن کے اندر بھی ہے، اور ساری دنیا کی آج پوری زبانیں اور پورے لوگ عاجز اور لاچار ہیں قرآن کی مثال پیش کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہبر ہے، امام ہے، اور قرآن کی ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، سارے کمالات اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔